بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالی ایک فرشتے کو اعلان کرنے پر مقرر فرما دیتے ہیں۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے تو وہ 4 اعلان پوری رات کرتا ہے اور ہر اعلان 3 مرتبہ دہراتا ہے، اور بڑی زبردست اعلان ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرنے والا بنا دے۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے۔ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اللہ اسے عطا کر دے۔ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے۔ 3 مرتبے یہ اعلان کرتا ہے اور رات میں بار بار کرتا ہے۔ پھر دوسرا اعلان یہ کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے معاف کر دے۔ کوئی ہے جو اللہ سے معافی مانگے اور اللہ اسے معاف کر دے۔ کوئی ہے جو اللہ سے معافی مانگے اور اللہ اسے معاف کر دے۔ میں بار بار دوہرا اس لیے رہا ہوں آپ لوگ بور نہ ہو جائیں، کہ تاکہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ پوری رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، چاہے ہم سو رہے ہوں چاہے ہم جاگ رہے ہوں۔ حدیث کے تو الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ 7ویں آسمان پہ ہوں یا پہلے آسمان پہ؟ ہمارے لیے تو برابر ہے نا، کیونکہ اللہ نے تو وہاں سے ویسی سننی ہے جیسی 7ویں آسمان سے سننی ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت زبردست ترجمہ فرمایا کہ آسمان کا مطلب آسمان نہیں ہے، آسمان کا مطلب ہماری چھت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہماری چھت پر، یعنی ہمارے چھت پر جیسے کوئی بندہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہمارے گھر میں آیا ہے، یعنی ہمیں دینے کے لیے اللہ رب العزت اتنا قریب تشریف لے آتے ہیں۔ یعنی ہمارا آسمان تو ہمارا چھت ہے نا، ہمارا پہلا آسمان تو ہمارا چھت ہے، ہمارا وہ آسمان تو پتہ نہیں کدھر ہے، کتنی اونچائیوں پر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور ہمیں عطا فرمانے کے لیے کہ میں مانگو مجھ سے، میں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن اگر ہم لوگ غافل ہو کے سو جائیں اور رمضان کی آج 19واں دن ہے اور ہم نے اگر اللہ رب العزت سے روزانہ کے حساب سے 10-15 منٹ بھی دعا نہیں مانگی تو کیسی غفلت ہے، کیسی کوتاہی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اور مجھ سے بہت سے لوگ رابطے میں ہیں اور کتنے ہی لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ 10 منٹ بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ سے دعا نہیں مانگی۔ خیر ابھی 11-12 دن باقی ہیں، ان 11-12 دنوں کے اندر بھی ہم اللہ سے مانگے۔ پھر تیسرا سوال، حل من تائب، کوئی ہے جو توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور میں اس توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ پھر ایک چوتھا اعلان، کوئی ہے جو غنی کو قرضہ دے، غنی کو قرضہ دے اور وہ غنی اس کو لوٹائے گا۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے، یعنی صدقہ کرے، پھر اللہ رب العزت اس کو کئی گنا بڑھا کے لوٹائیں، کئی گنا بڑھا کے۔ میرے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے بہت نوازا۔ کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ بھئی کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے ایک دفعہ تم نے کہا تھا کہ اپنے مال کا 10واں حصہ نکالنا شروع کر دو۔ اتنی طاقت تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے اپنے مال کا 5واں حصہ نکالنا شروع کر دیا، یعنی 5%، 20واں حصہ یعنی 5% نکالنا شروع کر دیا۔ جب بھی میں اپنے مال کا 5% نکالتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ جی میں نے اپنے مال کا 5% آپ کے راستے میں دیا، آپ اپنے مال کا 5% مجھے دے دیں۔ ہاں جی، کتنا بڑا سودا ہے۔ اللہ کے مال کا 5% کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا جی، اللہ کے مال کا 5%۔ کہتے ہیں اللہ نے ویسے ہی دینا شروع کیا، نہ میں گن سکتا ہوں نہ کوئی گن سکتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ اللہ کے راستے میں رمضان کے مہینے میں صدقہ کیا جائے۔ صدقے کے حوالے سے میں تفصیلات ذکر کر چکا ہوں۔ ایک اور حدیث دیکھیں جی، یہ ساری فضیلتیں عام طور پر گھر میں بیٹھے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے آخری عشرے میں ایک موقع دیا ہے
کہ انسان سارے کاموں سے کٹ کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے، اللہ کے گھر میں آ کے ایک کونا پکڑ لے کہ اللہ جی میں اب یہاں سے اٹھوں گا، جب ہی اٹھوں گا جب آپ میری حاجات پوری کر دیں گے، آپ سارا معاملہ کر دیں گے۔ چنانچہ معتکف اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ چنانچہ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی میزبانی ہے اور بندے اس کے مہمان ہیں، وہ مسجد میں آ کے کچھ دن کچھ وقت گزار لیں، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کر لے، ایک دن کا اعتکاف کر لے تو اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا۔ 3 خندق ہوتی تھی، پہلے گڑھا ہوتا تھا، تو بہت بڑا گڑھا بنا دیتے تھے شہر کے باہر، اس کو خندق کہتے تھے۔ تو اللہ 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق کتنی بڑی ہے؟ جتنا بڑا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اس طرح کے 3 فاصلے اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جو شخص مغرب سے عشاء کے درمیان مسجد میں اعتکاف اس طرح کرتا ہے، صرف نماز اور قرآن کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیاوی حاجت نہیں کرتا، صرف نماز پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، جو مغرب سے عشاء کے درمیان مسجد میں ایسے اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، اور وہ محل اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ایسے جو پورے عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اس کو یہ فضیلتیں تو اپنی جگہ ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے کھاتے میں 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب لکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف گناہوں سے بھی بچتا ہے اور اس کو اعتکاف کی نیکی بھی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دوسری نیکیاں وہ بھی اس کو ملتی ہیں، یعنی کوئی مریض کی عیادت کی نیکی ہے وہ بھی اس کو دی جاتی ہے، رزق حلال کمانے کی نیکی ہے وہ بھی اس کو دی جاتی ہے، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کی نیکی ہے وہ بھی اس کو دی جاتی ہے۔ وہ باہر ہوتا تو لوگوں کو افطاری کراتا، وہ باہر ہوتا تو فلاں نیک کام کرتا، اس کی نیکی بھی اس کو دی جاتی ہے، اور اعتکاف کی نیکی بھی دی جاتی ہے۔ تو جی یہ بہت بڑا عمل ہے۔ سنت اعتکاف جو شخص کرنا چاہے اس کے الگ احکام ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ ذکر کروں گا۔ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، جو اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی کو موقع نہیں ہے، اس کو دفتر سے چھٹی نہیں مل رہی، یا گھریلو اعذار ہیں، یہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو مسجد کے اندر 1 گھنٹہ رکھ لے کہ فجر کے بعد مجھے بیٹھنا ہے، ظہر کے بعد بیٹھنا ہے، عصر کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے، 25 منٹ بیٹھنا ہے، یعنی کچھ وقت مقرر کر لے کہ مسجد میں مجھے رمضان کے اندر اعتکاف کرنا ہے، کہ اعتکاف کے بڑے ثواب ہیں، بہت ثواب۔ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے۔ البتہ آج کل مصروفیت کا زمانہ ہے، کچھ ایسی چیز ہے، تو اگر کسی کے پاس فرصت نہیں ہے تو کچھ دیر مسجد میں گزارے اور مسجد میں اعتکاف کی فضیلت حاصل کرے، اور جیسے دو تین دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ رب العزت اعلان کرواتے، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگے، کچھ دیر مسجد میں بیٹھے، مسجد میں چپ بیٹھ جانا، اعتکاف کے اندر خاموشی سے بیٹھا ہوا، بس کچھ بھی نہیں کر رہا، بور ہو رہا تھا، چلو آ کے بیٹھ گیا، اس خاموش بیٹھنے والے کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ اعتکاف کے اندر کوئی بندہ سویا ہوا ہے، اس کو سوئے ہوئے حالت میں بھی ثواب دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یعنی اللہ رب العزت اس کا کھاتا پورا کھول دیتے ہیں، اس کے اکاؤنٹ کو بھرتے رہتے ہیں، کیوں؟ یہ میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میرا مہمان بنا ہوا ہے۔ اور جب اعتکاف والا اعتکاف سے اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب تو لکھتے ہیں، اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی میزبانی کا ایک شرف ہے جو اللہ رب العزت بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو سنت اعتکاف سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ سنت اعتکاف نہیں کر سکتے تو آخری 3 دن کا اعتکاف کر لیں، آخری 3 دن کا نہیں کر سکتے تو کوئی بھی 1 دن کا اعتکاف کر لیں، صبح سے لے کے شام تک یا مغرب سے لے کے اگلی مغرب تک کا اعتکاف کر لیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم رات آ کے مسجد میں رک جائیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تھوڑی دیر جو مسجد میں بیٹھتے ہیں 15-20 منٹ روزانہ بیٹھتے ہیں، فجر سے پہلے آتے ہیں، ظہر سے پہلے آتے ہیں،
سنت اعتکاف کی نیت کر لیں، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ثواب سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ یعنی اس دروازے سے کوئی محروم نہیں، کسی کو اللہ نے محروم نہیں چھوڑا۔ اور اسی طریقے سے ہماری گھر کی خواتین بھی اسی طریقے سے کر سکتی ہیں، اور یعنی ان کے کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ انہوں نے جو اپنی جائے نماز جس جگہ پر بچھاتی ہیں اسی جگہ پر مسجد کی نیت کر لیں اور اسی جگہ پر اپنا اعتکاف کریں۔ اس کی کیا ترتیب ہوگی، کیا کیا چیزیں ہوں گی، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔